اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین اور اس وقت یہاں پر موجود سبھی حاضرین اور سامعین کو عقیدت بھرا، محبت و بھرا، رحمت و بھرا، برکت و بھرا میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں شائستہ شہزاد، ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے اس دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، 11ویں سحری کے اندر ہم آ چکے ہیں سکون رمضان، اور اس خصوصی نشریات جو سحر کے اوقات کے اندر نشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے یہ۔ اور میری بہن شائستہ، ہم نے 10 دن جس طرح سے گزارے، وہ جو عشرہ تھا رحمت کا عشرہ، رحمتیں نازل ہو رہی تھی، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ ہم نے اتنی رحمتیں سمیٹی ہیں۔ اور میں بذات خود یہ میں نے تجربہ کیا کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنے میرے معاملات تھے نا، جو الجھی ہوئی گتھیاں تھیں وہ سب سلجھ گئی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ یہ جو اب ہمارا عشرہ شروع ہوا ہے، دوسرا عشرہ ماہ بابرکت کا، اور اس ماہ بابرکت کے اندر ہم اس مغفرت کی دعا ضرور کریں گے۔ اور اس دوسرے عشرے کو ہی منسوب کیا گیا مغفرت سے نا، بے شک تو مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر بس اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، یہ چانس دیا ہے 10 دن کا۔ اور انسان کی ایک عادت ہے نا، انسان تو خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، لیکن انسان جتنا بھی چاہے کوشش کر لے خطا ہو ہی جاتی ہے، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے موقع دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کرنے کا۔ تو مغفرت کی جہاں تک ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں استغفار بھی اولین ترجیحات میں سے ہے کہ میری بہن آج ہم گفتگو کریں گے مغفرت کے حوالے سے، اور کچھ اور بھی ہمارے پاس سیگمنٹس ہوں گے، کچھ ہمارے ایسے مہمان بھی موجود ہیں جو بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ان کا رشتہ ہے، لیکن آج بڑے خصوصی انداز میں انہوں نے وقت دیا ہے۔ آج ثنا خواہ بھی بڑے جانے مانے چہرے ہمارے درمیان موجود ہوں گے، ابھی ان کے مائکس وغیرہ لگ رہے ہیں تو وہ لگ جائیں، پھر جب تک ہم ان کو بھی پھر آپ سے متعارف کراتے ہیں کہ کون آج ہمارے ساتھ موجود ہو۔ اور آج جس طرح سے بلال نے ذکر کیا مغفرت کے عشرے کا، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں میں جو مغفرت کے عشرے میں شمار ہوتے ہیں، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر، اذکار، دعائیں، وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں۔ آج بھی مغفرت کے حوالے سے خصوصی طور پر جو دماغ میں کچھ الجھنے ہیں، جو چیزیں کلیئرٹی نہیں رکھتی ہیں، جو کنفیوژنز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ تو کر دیا، یہ سرزد ہو گیا مجھ سے، اب میں معافی مانگوں گا تو میری توبہ، میری معافی قبول ہوگی رب کے حضور یا نہیں ہوگی، یہ قبول ہو گیا میرا عمل یا نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہمارے ذہن خلفشار کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم پوچھیں گے کہ ایک بار جب ہم ایک گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور وہی گناہ جب ہم سے دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا شائستہ، میں آپ کی عادت ہی سمجھ گیا ہوں 10 دنوں کے اندر کہ وہ جو سوال دل کے اندر ہوتے ہیں نا، خواہش ہوتی ہے کہ یہ سوال پوچھنا ہے، تو آپ کو اشتیاق ہوتا ہے کہ علماء کرام جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کے اندر علم کو محفوظ کر رکھا ہے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، جو سب سے پسندیدہ میرا سیگمنٹ ہوتا ہے، عشاق کمیونٹی سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، میں ان کو یہاں پر بلاتا ہوں، بلکہ میں کیا بلاتا ہوں، آقا کی مدد سرائی کے لیے وہ لوگ خود عبادت کے زمرے میں چلتے ہوئے آ جاتے ہیں یہاں پر، اور ہمیشہ میرے یہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے عشاق کمیونٹی سے۔ عاشق ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، بارگاہ رسالت کے اندر جس قدر عقیدت کے ساتھ نذرانہ پیش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر قدم گھر سے چلتے ہوئے اس ٹرانسمیشن تک آنے تک اور پھر یہاں سے واپس گھر جانے تک، میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کی طرف دعا ہے یہ اس کے حضور کے ان کا ہر قدم عبادت میں شمار ہو، جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو جائے، تو ان کو عبادت کا صحت ملے۔ کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قدم اگر آپ رب تعالیٰ کی طرف بڑھاتے ہیں تو 10 قدم وہاں سے آپ کی طرف بڑھتے ہیں، رحمت کے، بخشش کے، مغفرت کے۔ تو اب مغفرت کا سوال یہ ہے کہ آپ مغفرت مانگے تو صحیح رب سے، رب کی طرف رجوع تو کریں، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، بالکل۔ میں دونوں کا تعارف بھی کرانا چاہوں گا۔ میرے دائیں جانب جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں ہماری بڑی پیاری بہن ہے، اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بڑا ایک طویل عرصے سے گزرتا آیا، میڈیا پرسن بھی، اور میڈیا پر بھی کافی ان کی جو ہے وہ نمائندگی رہی ہے، نبیلہ اعجاز صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ کہ اتنا اچھا آپ نے تعارف کرایا، اور میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ آج میں آپ کے رمضان کی اس میں موجود ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری جانب میرے ساتھ موجود ہیں بڑی
میں سمجھتا ہوں کہ سینئر ان کے ساتھ نام میں لگنا چاہیے, اور بڑی عقیدت سے, بڑی محبت سے, اور جو ان کی آواز میں چاشنی ہے نا, جب یہ ثنا خوانی کرتی ہیں تو یہ چاشنی چار سو بکھر جاتی ہے اور انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے, وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, محو ہو جاتا ہے, اور بارگاہ رسالت میں ان کا نذرانہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دم قبول ہوتا ہے. ہم سب کی پیاری ہیں, اور ہماری بہن ہے بڑی پیاری الماس نایاب, ان کے نام کی طرح یہ خود بھی نایاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سکون رمضان ٹرانسمیشن NTN نے جو پیش کر رہے ہیں 10 دنوں سے میں نے بھی اس کو دیکھا تو بہت اچھا لگا کہ ہماری جو نیو جنریشن آ رہی ہے ان کے اندر یہ اویئرنیس ہے کہ وہ دین کی باتیں اور دین کو اس طرح سے پہنچا رہے ہیں, بالخصوص رمضان جیسے مہینے میں. تو اب ہم رحمت سے مغفرت کی طرف آ گئے ہیں, تو اللہ رب العزت ہمارا یہاں پڑھنا, آپ کی محفل سجانا اور NTN کی پوری ٹیم کو اس تمام تر چیزوں کا اجر دے. انشاءاللہ. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بڑی خوبصورت بات کی میری بہن نے, کہ یہ جو ٹیم ہے نا ہماری, اس کے بغیر یہ ٹرانسمیشن کرنا میں سمجھتا ہوں ناممکن تھا. اس ٹیم کے اندر چاہے پینل کنٹرول روم ہو, چاہے ماسٹر کنٹرول روم ہو, چاہے اسٹوڈیو ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے کیمرہ مین ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ آن ایئر ڈپارٹمنٹس ہو, چاہے وہ پروگرامنگ ہیڈ کی طرف معاملہ ہو, چاہے وہ نیوز کے ڈپارٹمنٹ ہو, یہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ اس عبادت میں ہمارے ساتھ من و ان ہر قدم فردن اور انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر یہ پہلے دن سے کھڑے ہوئے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی دے انشاءاللہ. ہمارے مالکان جو اس چینل کے مالکان ہیں ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے بلال, جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کی, ہر ایک چیز ایک ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلنا, فیسیلیٹیٹ کرنا. ظاہر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی, ان ریکوائرمنٹس کو سننا اور اپنی حد تک ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی شخص کے بارے میں پتہ لگانا ہو نا کہ وہ کیسا ہے, کیا ہے, تو اس کے ذوق کا پتہ لگائیں, اس کے شوق کا پتہ نہ لگائیں. اگر باز ذوق ہے تو اس طرح کی ٹرانسمیشن یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نام دیکھیں نا, سکون رمضان. اللہ بندہ ویسے اتنا پریشان ہے اپنی لائف میں, لیکن جب لفظ بھی کچھ ایسا سنتا ہے کہ وہ سکون, یار اس کو دیکھنا ہے, اس میں کیا ہے, آٹومیٹکلی دل اس جانب بندے کا راغب ہوتا ہے اور وہ پھر چینل کو چینج کر کے دیکھتا ہے یار سکون رمضان کیسا چل رہا ہے. کل ہم نے اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج دیکھیں دونوں میری بہنیں یہاں پر ثنا خوانی کے لیے موجود ہیں. ماشاءاللہ کنیکشن دیکھیں آپ, خاتون کا ذکر تھا, وہ خاتون اول بھی ہیں, وہ خاتون جنت کی خاتونوں کی سردار بھی ہیں, وہ خاتون ہم نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی والدہ بھی ہیں. تو آج یہ دونوں خاتون یہاں پر موجود ہیں. میں چاہوں گا میری بہن کہ آپ حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں, ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. بسم اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. سب مل کے کہیے, حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا
ہے جنت اللہ سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے ہجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں اور یہ جو آخری شعر تھا نا اس نے جھنجھوڑ دیا اور رات یہ جب اپنی خطائیں یاد آ جاتی ہیں اور پھر کعبہ کو پکڑ کر جب روئے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ سعادت نصیب کرے جس کے اندر ہمیں بھی یہ موقع ملے اور اس موقع کے ہمیں بھی انتظار ہے کہ یہ موقع ہمیں ملے کہ ہم خانہ کعبہ جائیں اور پھر غلاف کعبہ پکڑ کر ہم بھی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روئیں اللہ رب العزت نے اس ماہ بابرکت کے اندر انسانوں کو جنات کو یہ موقع دیا ہے اس عشرے کے اندر کہ رحمت کے دروازے جو ہے وہ جس طرح سے پہلے عشرے میں ہوتے ہیں اس عشرے کے اندر مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ جس کو مغفرت چاہیے جس کو بخشش چاہیے وہ آ جائے اور بخشش حاصل کرے بے شک بے شک میں چاہوں گا کہ نبیلہ آپ یہاں پر بیٹھی میری بہن تو اب جب حمد باری تعالیٰ ہوئی ہے تو پھر آقا کی بارگاہ کے اندر بارگاہ رسالت کے اندر کچھ نذرانہ پیش کیا جائے مقبول ترین نذرانہ پیش کیا جائے میں کہوں گا بسم اللہ سکون پایا ماشاءاللہ ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں
ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूदे गम से निकल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू में, हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू में, बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबासे हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूदे गम से निकल गया हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नबीला, खूबसूरत ये आपने जो है कलाम पेश किया। मैं ज़रा चाहूँगा, ये मौका दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हम इस्तग़फ़ार करें, तो हम सब मिलकर इस अशरे की जो खासियत है वो दुआ हम ज़रा पढ़ लेते हैं एक साथ। मेरे साथ साथ आप लोग दोहराइएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। व अतूबु अलैह। मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ। बेशक ये दुआ आप लोगों ने कसरत से पढ़ने की, मग़फ़िरत की, ये अशरे के अंदर मग़फ़िरत की दुआ है। मैं चाहूँगा आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा, आपकी यहाँ होने का, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि हमारी समातों के गोश गुजार कुछ अपनी चाशनी बिखेरने वाली आवाज़ में बारगाह रिसालत में कुछ अक़ीदत के गुलदस्ता पेश कर दें। अर्श फर्श पर आका सुभान अल्लाह, आपके उजाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही मोहम्मद, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। और कौन सा मैं साजिद हूँ और कौन सा मैं जाहिद
کون سا میں زاہد ہوں، بس آپ کا حوالہ ہے محمد، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، اور تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، ان کو کیا خبر ہوگی محمد، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں، اور مر مٹے ہیں جو ان پر، ان کو بھی میرے آقا مر مٹے ہیں جو ان پر، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں محمد، سینے سے لگاتے ہیں، وہ گورے ہیں یا کالے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، وہ گورے ہیں یا کالے ہیں، تپتی ریت پر دیکھو بلال نے پڑھا کلمہ، تپتی ریت پر دیکھو بلال نے پڑھا کلمہ، آپ کے غلاموں کے محمد، آپ کے غلاموں کے عشق ہی نرالے ہیں، آپ کے غلاموں کے عشق ہی نرالے ہیں۔